آپ نے نون لیگ کی تو ہارون صاحب بات کی تھی، آپ نے عمران خان صاحب بھی بات کی تھی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی حالت یہی رہے گی، بدلے گی، کیا بنے گا اس پارٹی کا؟ نہیں، وہ کوشش تو اس کو متحرک کرنے کی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے دو مسئلے ہیں، تنظیم بھی، تحرک بھی، اور اس میں مسئلہ ہے مردم شناسی کا. پارٹی میں وہ دلچسپی نہیں لیتے. ایک تو ایک آدمی ہے، کیڈر پیدا کرنا ہوتا ہے نا. جب جناب رسالت مآب مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے جنگوں کے لیے، یا کسی بھی غرض سے جاتا تو جنگوں کے لیے جانا پڑتا، یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے صلح حدیبیہ جب ہوئی، ہر دفعہ ایک نیا امیر مقرر کرتا، تربیت کی لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی. بلال کیا تھے؟ جناب عمر فاروق کیا تھے؟ وہ تو تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں میں کیسے شامل ہوئے؟ عمر فاروق اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا اسلام نے ہمیں عزت بخش دی، ورنہ ہم کیا تھے. ذمہ داریاں ڈالی نا، تعلیم دی، تربیت کی. وہ کام تو علی جناب نے کیا نہیں، کہ اپنی مدد سے رہی. میں نے کہا دو کام آپ کرتے ہیں، ایک اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، ایک مخالفین کی غیبت. کام کا اچھا تو کوئی دلچسپی ہے نہیں، کوئی تیاری تھی ہی نہیں، اسی لیے تو مجھ سے ناخوش ہے. ہاں جی، اب میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی رائے تو نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، نون لیگیوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اگر یہ بات صحیح ہے، پتہ تو چل جائے گا. اگر یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ پالیٹکس زرداری کے ہاتھ میں جا رہی تھی، اس کی لائن چل رہی تھی. وہ کیوں یوسر رضا کو ووٹ دیتے؟ پھر یہ ہے کہ جو خاتون تھی امیدوار، وہ ان کا جو امیدوار تھا سینٹ کے لیے، پی ٹی آئی کی تو فوزیہ ارشد صاحبہ تھیں، اور ان کی جو امیدوار تھی نون لیگ کی جو تھے وہ شازیہ مرزا، اس کو ووٹ، ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی والے نے اس کو ووٹ نہیں دیے. انہوں نے کہا ہم نے دیے یوسر رضا کے لانے کو، انہوں نے نہیں دیے. یہ اندر یہ گفتگو ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب نون لیگ کیا سوچ رہی ہے پھر؟ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو سیبوٹاج کیا ہے، اچھا، تو نون لیگ ایک تو نواز شریف کے بیان سے ظاہر ہے زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرے گی. ہاں جی، مگر اس جارحانہ رویے سے نواز شریف صاحب کو پچھلے 4-5 سال میں ملا کیا ہے؟ میں اس کا گواہ ہوں، تفصیل نہیں بتا سکتا. کہ مثالی انڈرسٹینڈنگ تھی ملٹری لیڈرشپ میں اور وزیر اعظم. میں اس کا آئی وٹنس ہوں، آئی وٹنس. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک تفصیل مجھے معلوم تھی اور اچھا تھا. بھائی مل کے چلتے، تبادلہ خیال کرتے. پاکستان چل ہی سکتا ہے ملٹری سول پارٹنرشپ سے. ہمارے سر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے ہاں تخریب کاری ہوتی ہے، ادھر افغانستان سے تخریب کاری ہوتی ہے. یعنی وہ بتدریج اختیارات تو سول کو منتقل ہونے چاہیے. دنیا میں ہمیشہ ترقی سول اداروں کے بل پہ ہوئی ہے، فوج کے ذریعے نہیں ہوئی. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ، مفاہمت اور مل کے چلنا، حکومت تو سول ہی کی ہونی چاہیے، لیڈرشپ ابھرنی چاہیے، بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کی تربیت ہونی چاہیے، ہر سطح پہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے، ضلع، ڈویژن، صوبہ. یہ جس طرح صوبہ چلایا جا رہا ہے، یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے. یہ اور پختونخوا تو بالکل ہی مطلب یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ چلایا جا رہا ہے. لیکن نواز شریف کو اس سے حاصل کیا ہوا؟ ایک چیز حکمت ہوتی ہے، دانائی ایک چیز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، اتنا سخت خط لکھا مصر کے گورنر جناب عمرو بن العاص نے حضرت عمر کو. اس کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں، الفاظ مجھے یاد ہیں. یہ آکسفورڈ میں ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا. وہ کہتے تھے ٹیکس کم بھیجتے ہو، دیر سے بھیجتے ہو. اچھا، کیونکہ مصر تو بڑی زرخیز سرزمین تھی، اس وقت اکانومی تھی کیا؟ زراعت اور یہ جانور پالنا. عمر میں تمہیں جانتا ہوں، امیر المومنین نے لکھا، عمر میں تمہیں جانتا ہوں، عمر میں تمہیں جانتا ہوں، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں، تم میرے باپ کو جانتے ہو. مجھے اس طرح کے خط نہ لکھا کرو. انہوں نے معزول نہیں کیا اس کو، اس کا موقف ہی گویا مان لیا، لہجے کی تلخی بھی برداشت کر لی کہ بھئی فتح اس نے کیا، نظم و نسق ٹھیک چلا رہا ہے، ایک ٹیکس کا ہے نا اختلاف، تو میں اس کا موقف مان لیتا ہوں. وہ آئے جناب عثمان غنی، ان کے مرتبے میں کوئی کلام نہیں ہے، ہر منتظم اپنے فیصلے کرتا ہے، اپنی ٹیم بناتا ہے. ان کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہا تھا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان سے. ٹھیک ہے. 2 صاحبزادیوں سے ان کی شادی ہوئی رسول اللہ کی، ذو النورین انہیں کہا جاتا ہے. ہٹا دیا عمرو بن العاص کو. جب ہٹایا،
اور مدینہ کی ایک گلی میں سامنا ہوا تو جناب عثمان غنی نے فرمایا عمرو تمہارے بعد مصر کی اونٹنی نے بہت دودھ دیا. ایسے بات کرتے تھے بلا تکلف, سچے اور کھرے لوگ. وہ رکے نہیں یہ بات سن کے, نہ وہ تانا دیتے تھے ایک دوسرے کو, نہ برا بھلا کہتے تھے, بس بات کھری کرتے. انہوں نے کہا امیر المومنین لیکن بچہ تو بھوکا رہا. او بھائی اختیارات نیچے منتقل ہونے چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اگر یہ بات درست ہے تو پی ڈی ایم کی صفوں میں اختلاف گہرا ہوگا اور ریاکاری کریں گے, دکھانے کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے, چڑھ دوڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن حقیقتاً جو کچھ مجھے معلوم ہوا اگر وہ صحیح ہے کیا کہ انہیں کوئی اسلام آباد جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کریک ڈاؤن ہوگا, سادہ الفاظ میں پٹائی ہوگی. شیخ رشید صاحب تو ویلکم کرتے ہیں ہمیشہ جب بات کرتے ہیں, حکومت کیا کرے گی اگر لانگ شیخ مارچ رشید ہو گیا؟ صاحب نے تھوڑی پالیسی بنانی. شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا عمران خان سے کہ سوئفٹلی جیتے گا اپنا وزیر خزانہ صاحب, کیا نام ہے, عبدالحفیظ شیخ, سوئفٹلی جیتے گا, میرا 60 سال کا تجربہ ہے. شیخ صاحب کو دعویٰ کرنے کی عادت, شیخ صاحب غیر ذہین آدمی نہیں ہے, سمجھتے ہیں بہت سی باتیں درست بھی ہوتی ہیں, لیکن جس آدمی کو اپنی ذات پہ بہت اصرار ہو جاتا ہے اس کے اندازے غلط ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا میں مطلب پھر مثال دیتا ہوں آپ کو اسی آدمی کی, صلاح الدین کی اور ٹیپو کی. جب ٹیپو حلف اٹھا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے کہ مجھ پر کیسی ذمہ داری آپ پڑی. اور صلاح الدین کو جو اس کے ساتھی بعض اوقات سخت بات کہہ دیتے تھے, اس کے غلام نے کہہ دیا, اس نے مہر لگا دیں, وہ کہا تھکا ہوں یار, مہر خدا جانے کہاں رکھی. اس نے کہا وہ پڑھی ہے مہر امیر المومنین. لوگوں نے برا بنایا کہ بھیا آپ اس طرح بات کرتے ہیں, وہ تو محض ان کا حکمران تھوڑی تھا, ان کا ہیرو تھا, لافانی ہیرو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, اس نے دیکھ لی ہے. ایک دفعہ اپنے بھتیجے کی شہادت کی خبر آئی, بیٹھے تھے رو پڑے, تو ان کے ساتھی نے جن کی بائیوگرافی بھی لکھی ہے برا بھلا کہا, سخت الفاظ کہے, کہا اس طرح رہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے. تو معذرت کی انہوں نے, 2 دفعہ معذرت کی. بات یہ ہے, یہ جو دعوے تھے عمران خان صاحب میں بھی دعویٰ کرنے کے لیے میں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, کرو, میں اکانومی ٹھیک کر کے دکھاؤں گا, میں یہ کر کے دکھاؤں گا, کر کے دکھاؤ. کہو انشاءاللہ کروں گا, کوشش پوری کروں گا, ادارے کرتے ہیں کام. یہ مسلمان وائزوں نے بڑا خراب کیا ہے کہ جی حضرت عمر ساری رات گلیوں میں پہرے دیتے, سوتے کس وقت تھے؟ اگر ساری رات گلیوں میں عبادت کس وقت کرتے تھے؟ کبھی کبھی تاکہ مانیٹرنگ اچھی ہو کبھی کبھی کرتے بھی تھے. اور اتنا بڑی سلطنت, وہ صرف مدینہ کی 2-4-5 ہزار کی آبادی, اس کا خیال رکھتے تھے, ساری دنیا سے وفد آتے تھے, انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے ہوتے ہیں, دعوے کرتے ہیں اور دعووں کا نتیجہ ظاہر پیپلز پارٹی کا رویہ سوائے قائد اعظم کے کسی نے. قائد اعظم نے ایئر لائن بنائی, اخبار نکالا, بزنس مین کو موٹیویٹ کیا, آپ گنتے چلے جائیں اور حیران ہوں گے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا. اسٹیٹ بینک بنایا, ادارے پہ ادارے بنائے. سب سے زیادہ ادارے کس نے بنائے تاریخ انسانی میں؟ جناب عمر فاروق اعظم نے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی. 26 نئے ادارے بنے. تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اب اس کا امکان ہے کہ وہ ایجیٹیشن کی طرف مائل ہوگی. پیپلز پارٹی ظاہر ہے جب یہ کوئی نرمی کی نہیں جائے گی. عمران خان کی حکمت عملی صحیح نہیں ہے پولیٹیکلی اسپیکنگ, اخلاقی طور پہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جنون پیدا کر دینا اپنے لوگوں میں کہ بدلہ لینا ہے, یہ رسول اللہ کا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, ہمارے ماں باپ ان پہ قربان, ہماری اولاد ان پہ نثار ہو, انہوں نے بدلے لیتے تھے. یہ تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. ریاست مدینہ کو تو لفظ ہی نہیں کہنا چاہیے. ریاست مدینہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کہا تھا, حضرت عمر نے نہیں کہا تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کہا تھا ریاست مدینہ. تو ماڈرن مسلم اسٹیٹ